نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ وَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فرشتوں کی صفوں کا ذکر ہوا، پھر فرشتوں کو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹی ہے، انہوں نے کہا ہم تو خود اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَإِنَّا لَنُسَبِّحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ۔ پھر کافروں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہوتی لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم بھی اخلاص والے لوگوں میں سے ہوتے، لیکن جب قرآن آیا تو پھر کیا کیا انہوں نے فَكَفَرُوا بِهِ، قرآن کے ساتھ کفر کیا، مانا نہیں۔ پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہوتی تو ہم اس پہ عمل کرتے، اس کو پڑھتے پڑھاتے جس طرح وہ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن آئے تو اللہ فرماتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہوں نے اس کا انکار کیا، عن قریب یہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، آئیں گے تو میرے پاس۔ اللہ پاک نے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے اس بات کو رکھا کہ میرے جو پیغمبر ہیں وہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، میرے پیغمبر ہی کامیاب ہوں گے۔ بظاہر تو پیغمبر کچھ کامیاب نہیں ہوئے، کچھ پیغمبروں کو لوگوں نے قتل بھی کیا، لیکن اس کا تو ایک جگہ ہے بدلہ لینے کی، لیکن فرمایا کہ کامیاب میرے پیغمبر ہی ہوں گے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور میرے لشکر ہی کامیاب ہوں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا، جُنْد اللہ جنہیں کہتے ہیں، جُنْد اللہ، اللہ کا لشکر، تو اللہ کے لشکر بے شمار ہے۔ اللہ آج کل امریکہ میں اللہ پاک نے ایک لشکر اپنا بھیجا ہے، ہوا، ہوئے سمندر کا طوفان اٹھا ہے، امریکن بھی حیران ہے کہ اس کا مقابلہ کس طرح کرے۔ فلسطینیوں کو تو ہم بم مار کے ختم کر دیں گے، اس پانی کا کیا کریں، اس ہوا کا کیا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرے لشکر ہی کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کے لشکر اگر دنیا میں کبھی ناکام بھی ہوئے تو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ ناکام نہیں ہیں، ناکام دنیا والے، دنیا پرست ہیں، جو دنیا کو چاہتے ہیں وہ ناکام ہے۔ اللہ کے لشکر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرے لشکر ہی کامیاب ہوں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور میرے نبی آپ کچھ وقت کے لیے ان کو چھوڑ دیں، ان پہ توجہ نہ کریں، ان کے طرف آپ
نہ سوچیں. فتول عنہم حتی حین، ایک وقت تک ان کو آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیں. جب نہیں مانتے ہیں تو منوانے والا جو ہے وہ اللہ ہے. فتول عنہم حتی حین وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ انتظار کریں پس یہ بھی انتظار کریں. یہ بھی کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ان کو چھوڑ دیں. ایک وقت آئے گا. اور پھر یہ جو لوگ تھے نا جی کافر، تو یہ بات بھی کرتے تھے، یار روزانہ جہنم اور دوزخ اور اس کا عذاب کا ذکر کرتے ہو، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو وہ کدھر ہے؟ تو اللہ کے عذاب کو مانگنا یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ بھئی کدھر ہے عذاب؟ عذاب آگے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس وہ میرے عذاب میں جلدی کرتے ہیں. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، جلدی میرا عذاب مانگتے ہیں. پھر فرمائے فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا وہ عذاب. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی وہ صبح بہت بری ہوگی. جب میرا عذاب جس صبح کو آئے گا وہ صبح بہت بری ہوگی. اور رات کو سوئے ہوں گے، صبح میرا عذاب ان کے صحن میں اترا ہوگا، لیکن وہ پھر ایسی صبح نہ ہوگی. ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ انسان سو رہا ہے، مزے سے سو رہا ہے، صبح اٹھتے ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے. اکثر اللہ کے عذاب جو قوموں پر آئے وہ صبح کے وقت آئے. الیس الصبح بقریب، یعنی میرا عذاب صبح کے قریب آئے گا. تو کہہ رہے جی صبح تو بڑی دور ہے. نہیں، الیس الصبح بقریب، صبح نزدیک ہے، قریب ہے. لوط علیہ السلام کے قوم پہ صبح کے ٹائم عذاب آیا، کئی قوموں پہ صبح کے. تو فرمایا کہ یہ جو میرے عذاب کے مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، افبعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، جب وہ میرا عذاب ان کے صحن میں اترے گا تو وہ صبح ان ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے بہت بری ہوگی. پھر فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، آپ ان کو ایک وقت کے لیے مہلت دے دے، چھوڑ دیں ان کو. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی انتظار کرے پس یہ بھی انتظار کریں گے. کہ کب اللہ کی پکڑ آتی ہے نافرمانوں کی؟ انتظار کرو. اگر کسی کو دنیا میں ڈھیل ملتی ہے، بدماش ہے، گناہگار ہے اور مزے بھی کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج، مہلت. اللہ کی رسی وہ اللہ ڈھیلی کرتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے. تو جائے گا کدھر؟ تو ایسے لوگوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑے اچھے لوگ ہیں کہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر یہ رسی اللہ کھینچ لیں گے. تو فرمایا کہ ان کو چھوڑو کچھ وقت کے لیے اور انتظار آپ بھی کرو، یہ بھی کریں گے. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب عزت والا ہے اور ان چیزوں سے پاک ہے، اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کے بت کو سجدہ کرتا ہے، قبر کو کرتا ہے، لکڑی کو کرتا ہے. یہ جو بت ہوتے ہیں نا بعض ہندوؤں کے، بڑی سی لکڑی کاٹتے ہیں، اس کو تراش خراش کر کے چھوٹا سا بت بناتے ہیں اور وہ خوبصورت نظر آتا ہے. لیکن بنایا تو تمہارے ہاتھوں نے، خدا تم بناتے ہوئے تمہیں خدا نے بنایا ہے. یہ کیسا خدا ہے جو تم نے خود بنایا؟ تو بعض مشرکین مکہ اپنے بتوں کو ساتھ لے جاتے تھے کہ راستے میں جب ہمیں خدا کی ضرورت ہوگی تو اس کو سامنے رکھیں گے اور پھر عبادت کریں گے. بت ساتھ رکھتے تھے تھیلی میں.
تو ایک صحابی تھے، وہ جب مسلمان ہوئے تو وہ بھی سفر پہ ایک بت کو لے گئے کفر کے زمانے میں، لیکن وہ بت انہوں نے کھجور کو پیس کی گوند کی، جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے نا، اس کو گوند کے اس سے بت بنایا تھا۔ سفر کر رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سناؤ، تو انہوں نے کہا جی میرا بت تھا، اس نے تو مجھے فائدہ دیا ہے۔ کیا فائدہ دیا؟ کہہ رہے میں اس کو گوند کے بت بنا کے ساتھ لے گئے، لیکن راستے میں مجھے بھوک لگ گئی، تو میں اس کو پہلے اس کا ہاتھ تھوڑا سا کھایا، پھر اس کی ٹانگ کھائی، کرتے کرتے میں اس کو بت کو کھا گیا۔ مجھے میرے بت نے بڑا فائدہ دیا کہ میں بچ گیا۔ تو ہاتھوں سے بنا کے پھر کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، وہ جاہل ہو۔ اصل میں جو لوگ اللہ کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی بات کو چھوڑتے ہیں، اللہ ان کی عقل کو چھین لیتے ہیں۔ یہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، تو اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نہیں جاتا، اللہ کہتا ہے کہ تو پیشاب پی، تجھے اس میں شفا نظر آئے گی۔ عقل اللہ چھین لیتا ہے ایک ہاتھ سے بت بنا کے، اور اس کو پھر پوجنا بے عقلی اور کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اس کی قبر ہے، تو وہ تو خود اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکا، وہ تو خود دنیا سے چلا گیا تھا، تمہیں کیا دے گا؟ ہاں دعا کرو، ان کے لیے بھی کرو، اپنے لیے بھی کرو، لیکن ان سے مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت والا ہے اور ان چیزوں سے پاک ہے جس کا یہ ان کے ساتھ شریک بناتے ہیں، وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام نبیوں پر سلامتی ہے، تمام رسولوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف ہے اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پرندوں کا جہان ہے، یہ مچھلیوں کا جہان ہے، یہ سمندروں کا جہان ہے، یہ خشکی کا جہان ہے، یہ آسمانوں کا جہان ہے، دنیا کا جہان ہے، آخرت کا جہان ہے۔ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جب بھی انسان کسی محفل میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد محفل سے اٹھتے ہوئے یہ الفاظ پڑھتا ہے، تو اس محفل کی کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیتے۔ کوئی غلطی ہوئی ہو تو جب بھی کسی محفل سے اٹھو یہ پڑھ لیا کر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک تو اللہ کی عزت کی تعریف ہے، اللہ شرک سے پاک ہے، اس کی بات ہے، تمام نبیوں پر سلام ہے، اور اسی طرح تمام جہان کے پالنے والی کی تعریف ہے۔ تو جو بھی محفل ہو، اچھی ہو بری میں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اچھی محفل میں بھی بعض دفعہ انسان سے کوئی غلط بات نکل جاتی، تو جب بھی کسی محفل سے اٹھو کیا پڑھو جی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔